السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جماعت رضا مصطفیٰ پالی سے یہ سوال آیا تھا کہ اسلام 360 سے دین حاصل کرنا کیسا ہے۔ مختصر طور پر ہم کہیں گے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بد مذہبوں سے دور رکھنا چاہیے اور بد مذہبوں کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ ہمارے علماء اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو اور جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے۔ انہوں نے ہم عوام اہل سنت کو اس بات کا پابند کیا کرتے رہے کہ بد مذہبوں اور گمراہ فرقوں کو نہ ہم سنیں اور نہ ہم دیکھیں۔ انسان اپنے طور پر سوچتا ہے کہ جو ہے وہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اپنی عقل سے اگر فیصلہ کرے گا تو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ ہماری مثال علماء کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کی مثال ہوتی ہے ان کے بڑوں اور بالخصوص ماں باپ کے لیے، کہ ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے پرہیز کرو۔ بچے نہیں بچتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی ہوتی۔ تو یہی ہے مثال ہماری ہے، اور ہماری عوام میں بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے اور گمراہ ہوئے۔ تو چند مثالیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اسلام 360 ایپ جسے گمراہ فرقوں نے بنایا ہے اور گمراہیت کا مجموعہ ہے، اور طرح طرح کی گمراہ فرقوں کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے اس پلیٹ فارم پہ۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہماری عوام کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں کیا پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ تو چند مثالیں ہم آپ کو دکھا دیں، کیونکہ زیادہ تر آدمی قرآن شریف ہی پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے گا۔ تو دیکھ لیتے ہیں، چند مثالیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بد مذہبوں کو پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس ترجمے میں جونا گڑی نے ترجمہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ تو یہاں پر کافروں کے لیے اس کے ترجمے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یہی ترجمہ تقریباً سب کا ہے۔ تقی عثمانی کا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وحید الدین خان نے چونکہ بات کا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت سے تھوڑا سا اس نے کوشش کی ہے کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور حسن رضوی نے کہا ہے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ نگہت ہاشمی کوئی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو وہ کیسے دے دیں گے دھوکہ؟ یہ قرآن ہے، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جیسا قرآن مجید جو ہے ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
دیا چاہتے، یہ جو فریب دیا چاہتے ہیں جو لفظ لائے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں یستہزئون اسی طرح سے یہ آیت مبارکہ ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب اس میں جو جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، تقی عثمانی بھی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، وحید الدین خان نے تو کمال ہی کر دیا، اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے۔ حسن رضوی ہیں، وہ بھلا کیا مذاق کریں گے، اصل میں تو خدا ان سے مذاق کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، نگہت مذاق کر رہا ہے، تفہیم القرآن مذاق کر رہا ہے، طاہر القادری اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، امین اصلاحی اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مذاق کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو چونکہ اس لفظ کا ترجمہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا راستہ اور پہلو نکلتا، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو اسی لفظ سے تعبیر فرما دیا جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یستہزئون تھا، استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں کہ تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے، یہ آیت ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو مشہور قصہ ہے، اب اس میں تقی عثمانی نے دیکھیے کتنا خطرناک ترجمہ کیا ہے۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، ٹھیک ہے، یوسف کے دل میں بھی جو ہے خیال آ چلا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے بارے میں صاف طور پر کہا کہ وہ بھی اس عورت کا خیال دل میں لے آئے تھے، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو جب دلیل دیکھ لی تو وہ رک گئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیے، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، لیکن چونکہ دیکھ لی تو ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور یہ کہنا کہ برائی کا یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک نبی کی شان میں زبردست گستاخی ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، دیکھیں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس پر جونا گڑھی نے ترجمہ کیا ہے، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہاں پر یہ اس ترجمے میں یہ چیز دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو قرآن میں یہ جو جس کو جو پیلا آپ کو دکھ رہا ہے پیلے کلر کا لَتَعُودُنَّ، اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے لوٹنے سے، پھر آ جاؤ، ہے نا۔ جونا گڑھی نے کہا ہے کہ پھر آ جاؤ،
تقی عثمانی نے کہا ہے تمہارے بستے سے نکال باہر کریں گے، ہاں، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، تو واپس کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وحید الدین خان نے بھی کہا ہے پھر آ جاؤ۔ حسن رضوی کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، پھر اور واپس دونوں لفظ استعمال کیا ہے۔ امین اصلاحی نے کیا کہا ہے؟ ہماری ملت میں پھر آ جاؤ، یہ دیکھیں، ہے نا۔ اور نگہت نے کیا کہا ہے؟ دین میں واپس پلٹ آؤ، ہے نا۔ تفہیم القرآن نے کیا کہا ہے؟ واپس آنا، یہ انہوں نے بھی کہا ہے۔ اور طاہر القادری نے کیا کہا ہے؟ پلٹ آنا۔ تقریباً سب نے پھر واپس کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اب پھر اور واپس لفظ کا استعمال جو ہے بہت خطرناک ہے۔ دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر پھر یا واپس یا پلٹ آنے کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے یہ پہلو نکلے گا کہ وہ پہلے اسی میں تھے، اب ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ تم پہلے جہاں تھے واپس آ جاؤ، وہیں پر پلٹ آؤ، پھر آ جاؤ جہاں تم تھے۔ حالانکہ اصل معاملہ کیا ہے؟ انبیاء اکرام اپنی زندگی میں کبھی بھی کفر نہیں کرتے کہ کفار ان سے کہے کہ تم پھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے دین میں نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے شرط رکھی کہ یا تو جو ہے ہمارے دین کو تم قبول کر لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں پھر پتھر ماریں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے، ہم تمہیں نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پتھر مارنے کا لفظ اس میں نہیں ہے، وہ میری زبان سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے ہم تمہیں نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ہے، نہ کہ وہ پہلے وہاں تھے اور ان کی قوم کہہ رہی کہ تم پھر آ جاؤ، پلٹ آ جاؤ۔ یہ نبی کی شان میں زبردست گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، وہ ہمت والی جو مثال میں نے دی، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح سے دیکھیں آپ کہ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ یہ ترجمہ کس کا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ خیال کیا ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، یہ جوناگڑھی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام یہ کیسے خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ سکے گا؟ نبی کا ایسا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقی عثمانی کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ وحید الدین خان کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے۔ حسن رضوی نے ترجمہ کیا خفا ہو کر چلے، تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ان پر کوئی سختی نہ کریں گے۔ اچھا، بہرحال اب سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بالکل واضح طور پر جو ہے ان ترجمہ کرنے والوں نے گستاخی کی، اور خاص کر جوناگڑھی نے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اسی طرح سے یہ آیت مبارکہ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب یہ جو ترجمہ یہاں پر کیا، یہاں پر یہ جو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو فغوا کا ترجمہ دیکھیے جوناگڑھی نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا، ٹھیک ہے۔ تقی عثمانی نے کہا آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ وحید الدین خان نے بھی کہا بھٹک گئے۔ حسن رضوی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھٹک گئے۔ امین اصلاحی وہ بھی کہہ رہے ہیں بھٹک گئے، ہے نا۔ بتاؤ نبی کی شان میں ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ بھٹک گئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کیا ترجمہ کر رہے ہیں وہ دیکھیے۔ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے، ایک نبی کے جملے اور ان کے شان جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے ہر ایک پر۔ اور بھٹک گیا، بہک گیا، اس طرح کے الفاظ سے جو ہے کتنی سخت ہوتی۔ تو یہ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں جو ان کے غلط ترجمے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 مثالیں اور پیش کر دوں اور بات ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو یہ یہاں پر ما کنت تدری جو پیلے رنگ کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پر ہمیں ترجمہ دیکھنا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا۔ جوناگڑھی کیا کر رہا ہے اسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جوناگڑھی نے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نبی پر قرآن اتر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 ہے۔ کتنی آیتیں صورتیں پہلے گزر چکی ہیں، اور ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایمان کیا چیز ہے، آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے تو بھی ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تقی عثمانی اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے، یہاں پر بھی کہا کہ ایمان نہیں جانتے تھے۔ وحید الدین خان نے بھی کہا کہ ایمان کیا ہے یہ نہیں جانتے تھے۔ حسن رضوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے آپ نہیں جانتے تھے، ایمان کیا ہے۔ امین اصلاحی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں جانتے تھے۔ نگہت ہاشمی بھی کہہ رہی ہے ایمان نہیں جانتے تھے۔ تفہیم القرآن میں بھی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے حضور نہیں جانتے تھے۔ طاہر القادری نے کیا کہا ہے؟ تو طاہر القادری نے سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لے لیا ہے۔ اب سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنیے۔ اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل۔ ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ تو اب دیکھیں احکام شرع کی تفصیل، ایمان کا ترجمہ یہاں پر کیا کیا؟ احکام شرع کی تفصیل، کیونکہ ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو ماننا ہی تو ایمان ہے، تو حضور کے ایمان نہ جاننے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاں احکام شرع کی تفصیل اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اور اس کا علم عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو احکام شرع کی تفصیل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے۔ ایک آخری مثال آپ دیکھیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جوناگڑھی نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ تقی عثمانی ترجمہ کر رہا ہے تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ وحید الدین نے کہا کہ تم کو راہ دکھائی۔ اچھا حسن رضوی کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیے امین اصلاحی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آئے راہ پایا تو راہ نہ دکھائی۔ اچھا حسن رضوی نے کیا کہا ہے؟ اور آپ کو کھویا ہوا پایا تو آپ کی رہنمائی کی، یعنی آپ کو ہدایت کے کام شروع کرنے کا طریقہ کار معلوم نہ تھا، اس کو بتایا۔
اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جو ہے ترجمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے کہ بھولا پایا، راستے سے نا واقف پایا، بھٹکا ہوا پایا، ہے نا۔ یہ جب ایک رسول، وہ بھی آخری رسول، وہ بھی سید الانبیاء، وہ ان کو راستہ نہیں پتہ ہے، وہ راستے سے ناواقف ہیں، تو پھر دوسرے کی کیا گنتی ہے؟ ترجمہ ایسے ہوتا ہے جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو چند مثالیں ہو گئی، اگر اس طرح کی باتیں اکٹھا کری جائیں تو ایک بڑا سیشن ہو جائے گا، 20 منٹ ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم اپنی عوام اہل سنت سے، بالخصوص جماعت رضا مصطفیٰ پالی راجستھان کے لوگوں سے اپیل کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہے اہل سنت و جماعت کی کتابیں پڑھنے سے ہم ہدایت کے راستے پر رہیں گے اور ہم بھٹکیں گے نہیں۔ بد مذہب گمراہ، یہ علم نور ہے، گمراہ تو گمراہ، جو بدعمل ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس نور سے دور رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم نور ہے، اور نور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بد مذہب گمراہ، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے قرآن اور ترجمہ اور تفسیر اور انبیاء اکرام کی شایان شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ترجمہ اور ترجمانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا، سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمہ دیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں کوئی اس طرح سے بھی بہکا سکتا ہے۔ اگر یہ علماء ہمارے رہنمائی نہ فرمائے تو ہمیں کیا پتہ، ہم تو یہی سب پڑھتے رہیں گے، یہی سب عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ مذاق کر رہا ہے، نبی کو یہ گمان ہے کہ جو ہے اللہ پکڑ نہیں سکے گا، یوسف علیہ السلام کے دل میں برائی ہو رہی کا خیال آ رہا ہے، اور آدم علیہ السلام غلطی کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ نہیں پتہ ہے، واقف نہیں ہیں، تو پھر اب بچا ہی کیا؟ تو دوسرے کو کیا الزام دینا جب نبیوں کا یہ حال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گمراہ ترجمے جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ہمیں گمراہ کریں گے اور جو ہے صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، بلکہ غیر مسلموں میں بھی اس سے جو ہے فتنے و فساد کے دروازے کھلیں گے، اور ان کو یہ راستہ مل جائے گا کہ دیکھو تمہارے اپنی کتابیں تمہاری یہ کہتی ہیں، تمہارا رب ایسا ہے، تمہارا جو ہے تمہارے انبیاء ایسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو ان سے دور رہیں، اور ہمیشہ کوئی بھی اعتراض کرے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو، اگر کوئی قرآن پر اعتراض کر رہا ہے ترجمہ پڑھ کر، تو انہی گمراہ فرقوں میں سے کسی کا ترجمہ اس نے پڑھا ہوگا، غیر مسلم نہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کا اگر ترجمہ پڑھے تو کہیں سے بھی اس کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور ہمیں صالحین کے صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر میں اپنی بات ختم کروں۔ آپ نے فرمایا اللہم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ اٹھا، آمین، بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔